نمازوں پہ بڑا فرق، وہ کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی اب تو جنت مل کے رہے گی، جبکہ جنت کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، جنت کا تعلق ہے وارثان جنت سے، ہے کہ نہیں؟ بھئی جن سے جنت چاہیے، ابھی ہم آ رہے تھے تو ایک شخص کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ مانگ رہا تھا جی اللہ تعالیٰ، لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ تبھی ہوتا ہے جب علی ہوتا، تے این الف لام کھڑی زبر یہ ہے تعالیٰ، تعالیٰ علو سے مشتق ہے، علو اعلیٰ سے مشتق ہے اور اعلیٰ علی سے مشتق ہے، سمجھ رہے گئے؟ تو یہ جو خود ساختہ فرزندان توحید نکلا ہے، جو لم یلد ولم یولد کے بیٹے نکلا ہے، جو جنت بانٹتے پھر رہے ہیں گلی گلی نگر نگر، جو پہنچا اسے میرا ساتھ دیکھیں، یہ جو آج گلی گلی نگر نگر بوریا بسترا اٹھا کے کہتے ہیں بس اللہ اللہ اللہ، یہ عقیدہ اسلام کا نہیں، یہ عقیدہ شیطان کا ہے۔ بھئی پروردگار عالم نے سب سے پہلے کہا کہ بھئی تو آدم کو سجدہ کر، اس نے کہا بار الہ تجھے تو کر لوں گا، آدم کو نہیں کروں گا، کہ کیوں نہیں کرے گا؟ کہ اس لیے کہ اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، میں تیرا ساجد ہوں، تیرا عبادت گزار ہوں، تجھے مسجود مانتا ہوں۔ شیطان نے فرشتوں کے پہلو میں رہ کر، اللہ کی قربت میں رہ کر سب سے پہلے اللہ 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 کی رٹ لگائی، لیکن خدا نے اس کا اللہ اللہ کرنا خاک میں ملا کر قیامت تک کے لیے لعنتی قرار دے دیا اور اعلان کر دیا، یاد رکھو اللہ اللہ کرنا بھی تبھی کام آئے گا جب اللہ کے ساتھ حجت پر ایمان آ جائے گا۔ اللہ اللہ کرنا، دیکھیں آپ ڈائریکٹ جا سکتے ہیں اللہ کا، بات پتہ نہیں کس رخ جا رہی ہے، لیکن یہ مولا گواہ میں رٹ کے نہیں آتا ہوں، یہ بھی رستے میں جو ہو رہا تھا وہی سنانے لگا ہوں۔ بنت خطیب نہج البلاغہ کی ہوئی خیرات ہے، جو جتنا اچھا جوہری ہوتا ہے اس کو اتنا اچھا لال مل جاتا ہے۔ اللہ اللہ کرنا عقیدہ رحمان نہیں۔ اچھا اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ مجلس کے بعد آپ بعد میں بانیان کو گئے وہ تو اللہ سے ہی فارغ کر کے چلیں، اللہ سے کوئی کسی کو فارغ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تک جانے کے لیے کچھ ہیں کہ جو اللہ تک لے کر جاتے ہیں۔ چلیں آسان کرتے ہیں، بھئی آپ کوئی بزرگ اپنے بچے کو گھر سے بھیجے اور کہے جاؤ مٹھائی لے آؤ، اور وہ پہنچے لوہار کی دکان پر، مل جائے گی؟ نہیں جی، جنہوں نے سر بھی نہیں ہلایا لے آتے نہیں۔ اگر وہ لوہار کی دکان پہ جا کے کہے گا نا ابا نے مٹھائی لینے کے لیے بھیجا ہے، تو لوہار اسے دیکھے کہے گا یا تو تیرے ابے کا دماغ ٹھیک نہیں، یا تو مجھے یہاں سے کھسکا ہوا لگتا ہے، تجھے نہیں پتا مٹھائی حلوائی کی دکان پہ ملتی ہے، لوہار کی دکان پہ نہیں ملتی۔ لوہار کی دکان پہ لوہا ملتا ہے، حلوائی کی دکان پر مٹھائی ملتی ہے۔ بس یہی تو 1400 برس سے ہم دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ جنت ان سے نہ مانگو جو خود وارثان جنت سے غلامی کی سند مانگ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ جنت وہی دیں گے جو جنت کے وارثان جناح ہے نا جی، پکی بات ہے۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، فضائل ابو الفضل عباس کا پہلا جملہ ہے، اب میں دیکھتا ہوں آپ کیسے قبول کرتے ہیں۔ معصوم فرما رہے ہیں جو نہیں جانتا عباس کیا ہے اس پہ اللہ کی لعنت۔ اب علامہ ہاشم بہرانی نے لکھا کہ جب علی نے علی کو آغوش میں اٹھایا، احسان کر دیتے ہیں، جب ید اللہ رحل پر قرآن بن کے عباس آیا تو علی نے، علامہ ہاشم بہرانی لکھتے ہیں، علی نے عباس کی طرف دیکھ کر وجہوں کا وجہی، عینوں کا عینی، لسانوں کا لسانی، جنبوں کا جنبی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، اے عباس تیری آنکھ میری آنکھ ہے۔ جملہ بھی میں نے کہنا اور چہرے بتائیں گے کہاں تک اتر گیا ہے۔ تیری زبان
زبان میری زبان کہہ وہ رہا ہے جس کی اپنی زبان لسان اللہ ہے، تیری آنکھ کہہ وہ رہا ہے جو خود عین اللہ ہے، عباس تیرا چہرہ میرا چہرہ ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، اے عباس جو میں ہوں وہ تو ہے۔ تو آج کے بعد عباس کی سیادت میں شک نہ کرنا، اس لیے کہ جتنا بڑا سید علی ہے پھر اتنا بڑا سید عباس ہے۔ جتنا جو علی ہیں وہ عباس، جو چہرے اتر گئے ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں، اور ایک بھائی تو بالکل علامہ اقبال بنے میں، اللہ کرے کہ وہ سیڑھی سے نیچے آ جائیں، مجھے یہ بتائیں کہ 1947 کے بعد جس نے اپنے نام کے ساتھ سید لکھوا لی اسے تو آپ سید مان لیتے، اور جو علی کا حسبی نسبی بیٹا ہے وہ سید ہی کیا کہ جو عباس کو سید نہ مانے، میں تو کہہ گیا ہوں اس کی اپنی سیادت مشکوک ہے۔ علی نے کہا جو میں ہوں۔ طارق بن شہاب نے ایک روایت کی ہے مولا علی سے، امامت کی 256 نشانیاں جو مولا نے اسے بتائی کہ جو امام ہوتا ہے اس میں 256 نشانیاں ہوتی، اس میں سید ہونا بھی نشانی ہے۔ تو کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا وہ کون سی نشانی ہے کہ جو عباس میں نہیں تھی؟ معصوم نے فرمایا یاد رکھ ہمارے چچا عباس میں 255 تھی، بس ایک نہیں تھی۔ کہ مولا کون سی؟ کہ اگر عباس آغوش سیدہ میں آ جاتا تو بس امام ہو جاتا۔ اگر عباس آغوش سیدہ، لیکن عباس بے شک آغوش سیدہ میں نہیں آئے، لیکن سیدہ نے کرتا سی کے رکھا ہے عباس کا۔ نہیں جملہ اتنا ہلکا نہیں تھا، کچھ تو سپیکر کی نظر ہو گیا، آسان کر دیکھیں یا تو مل کے پڑھیں سلوات یا نہ پڑھیں۔ دیکھیں جو بیچارے گھبرائے ہوئے ہیں پڑھ میں رہا ہوں، دلیلیں بھی میں دوں گا جو میں پڑھ رہا ہوں، آپ نے شک رکھ کے نہیں سنا۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بندے نے مسائل کی کتاب صحیح طرح پڑھی نہیں ہوتی، اعتراض فضائل پہ کرنے لگ جاتا۔ ہاں اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، مجھے پتہ ہے آج کل مفتیوں میں بڑا اضافہ ہو گیا، اب تو بندے چھوڑیں، اب تو ذاکر بھی مفتی بننا شروع ہو گئے، جنہیں قرآن کی آیت صحیح سے پڑھنی نہیں آتی اور بعد رسالت پہ کر جاتے ہیں۔ تو جو میرے بتائیے جو علی ہیں وہ عباس، جیسا علی ہے ویسا عباس۔ سیدہ نے کرتا سیا ہے بدن عباس کے لیے، چلیں آسان کرتے، سیدہ نے ساری زندگی 2 ہی کرتے سیے، یا علی کے لیے سیا ہے یا عباس کے لیے سیا۔ جو نہیں پہنچا اور آسان کرتے ہیں، علامہ ہاشم بارانی نے لکھا کہ کسی نے میرے مولا علی سے پوچھا یا علی آپ بے خوف و خطر میدان حرب و ضرب میں کود پڑتے ہیں، کیا آپ کو دشمن کا ڈر نہیں لگتا؟ آپ نے کبھی زرہ پہنی ہوتی ہے کبھی نہیں پہنی ہوتی؟ علی نے مسکرا کے کہا ڈرے وہ جس نے سیدہ کے ہاتھ کا کرتا نہ پہنا ہو۔ ڈرے وہ جس نے سیدہ کے ہاتھ کا کرتا نہ پہنا ہو۔ اس کا مطلب سیدہ نے یا علی کے لیے لباس سیا ہے یا عباس کے لیے لباس سیا ہے۔ جو نہیں سمجھا اور آسان کرتا ہوں، حسنین کا لباس جنت سے آیا ہے، عباس کا لباس ملکہ جنت نے سیا ہے۔ تو یاد رکھنا جتنا فرق رضوان
اور سنو اور چبلے یہ نہیں ہے آپ صاحب حسنین کے